الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ اور شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی شرح عون الباری کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شرح السنہ سے ایک عظیم بحث کو سامنے رکھا جائے گا۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں: وَاعْلَمْ رحمك اللہ أن الدین انما جاء من قبل اللہ تبارک وتعالی لم یوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند اللہ وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدین فتخرج من الاسلام فإنه لا حجة لك قد بين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر۔ کہتے ہیں یہ جان لیں، اللہ پر رحم فرمائے، یقیناً یہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اسے لوگوں کے عقول اور ان کے آراء پر نہیں رکھا گیا ہے، اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اسے لوگوں کے عقول اور ان کے آراء پر نہیں رکھا گیا ہے، اس کا علم صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں کہ دین سے نکل جائیں، پھر دین اسلام سے باہر ہو جائیں، کیونکہ اس وقت کوئی حجت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے سنت کو واضح کر دیا ہے اور اسے اپنے صحابہ سے واضح کر دیا ہے، اور یہی لوگ جماعت ہیں جنہوں نے نبی کی سنت کو لوگوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے واضح کیا ہے، یہی لوگ سواد اعظم ہیں۔ سواد اعظم سے مراد حق اور اہل حق ہیں، یہ صحابہ کی جماعت ہیں، لہذا جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مخالفت کرے گا دین میں سے کسی بھی چیز میں، وہ کفر کرے گا۔ یہ ہے ہمارے سلف، یہ ہے منہج سلف۔ انہوں نے صاف صاف اس کے اندر لکھا ہے کہ سنت کو نبی پاک نے واضح کیا ہے اور صحابہ نے اسے پھر واضح کیا ہے، چنانچہ یہی لوگ جماعت ہیں، یہی سواد اعظم ہے۔ ان کی مخالفت اگر کوئی کرے گا کسی بھی چیز میں دین کے اندر، وہ کفر کرے گا۔ گویا اشارہ کر رہے قرآن کی آیت کی طرف: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس کی شرح میں شیخ ربیع مدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مصنف نے خواہش نفس کی پیروی کرنے سے ڈرایا ہے اور اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ اس وحی کی اتباع پر جسے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور ہر اس چیز کی پیروی کرنے اور اسے تسلیم کرنے پر جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ نبی کی سنت، وحی اور شریعت، جو دین لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کی پیروی کی جائے اور اسی سنت پر چلا جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو اللہ کے رسول نے دین بتلایا اور اس پر عمل کر کے دکھلایا ہے، وہ ہمارے لیے اتھارٹی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلا جائے اور انہی کی جماعت کی پیروی کی جائے، اس کی مخالفت نہ کی جائے۔ اس جماعت کی جو مخالفت کرے گا وہ گویا دین سے ہٹ رہا ہے۔ مخالفت کیسے کرے گا؟ اپنی خواہشات، اپنی رغبت، اپنی شہوات کی پیروی کر کے، دین کے اندر منمانی کر کے،
وہ صحابہ کے منہج اور ان کے فہم سے ہٹے گا. فضول کی بحث کرتے ہیں، فہم سلف اور کیا کیا. صحابہ کرام ہی حجت ہیں، فہم کے اعتبار سے بھی، منہج کے اعتبار سے بھی. انہوں نے دین کو جیسے سمجھا ویسے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کی انہوں نے تربیت پائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کو سمجھا ہے، اور پھر نبی سے سمجھ کر کے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے. انہی کا فہم مطلوب. اور جب فہم سلف کہتے ہیں تو صحابہ مراد ہوتے ہیں. ہاں دیگر جو تابعین اور تبع تابعین کو بھی لوگ جوڑتے ہیں خیر القرون کی وجہ سے، تو وہ تابع ہیں. تو یہ یعنی اصل کے اعتبار سے نہیں کہتے ہیں. تابعین اور تبع تابعین کو اصل کے حساب سے نہیں کہا جاتا ہے. اصل جو سلف ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، وہی سب کے سلف، اور باقی لوگ ان کے تابع ہیں، تو وہ اصل ہیں. چنانچہ جب سلف کہا جاتا ہے، سلف کا فہم، سلف کا منہج، تو پھر اس سے مراد صحابہ کرام ہوتے ہیں، کیونکہ وہی اتھارٹی ہیں، وہی حجت ہیں. دوسرے لوگ حجت نہیں ہیں. چنانچہ کوئی بھی ہو، اس کا فہم یا اس کا منہج حجت نہیں ہے سوائے صحابہ کے، کیونکہ انہیں اتھارٹی حاصل ہے اللہ کی طرف سے، انہیں اتھارٹی حاصل ہے اللہ نبی کی طرف سے. اس میں کسی حجت کی ضرورت نہیں ہے، کسی جو ہے کٹ حجتی کی ضرورت نہیں ہے، کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. فہم سلف یا منہج سلف جب کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کو سمجھایا، انہوں نے جیسے سمجھ کر کے پوری دنیا کو بتلایا، وہی مراد ہے. اور جب منہج سلف کہتے ہیں تو صحابہ کا منہج بولے تو اللہ کے رسول نے جیسے صحابہ کو دین سمجھایا ہے، جس طریقے سے عمل کر کے، تو وہی نبوی طریقہ، نبوی منہج، اور پھر اسی کو صحابہ نے سیکھا اور پوری دنیا میں پھیلایا، تو وہی صحابہ کا بھی منہج ہو گیا. اور وہی اتھارٹی ہیں، انہی کی بات مانی جائے گی. انہوں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ سیکھا ہے. آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم اللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ لوگ جو ہے سیدھے راہ سے ہٹ جائیں، یا وہ خود سیدھے راہ سے ہٹ جائیں، چاہتے ہیں وہ. تو خواہشات کی جو پیروی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے خاص طور سے دین کے اندر، تو وہ صحیح راستے پر قائم نہیں رہ سکتا ہے، وہ سیدھے راہ پر قائم نہیں رہ سکتا ہے. تو خواہشات کی منمانی نہیں چلے گی. ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں، ان کے فہم کی روشنی میں دین کو سمجھیں اور اسی کو بنیاد بنائیں. اپنی منمانی نہ کرے اور اپنی خواہشات کا کچھ بھی دخل نہ دیں. دین کے اندر کہتے ہیں بہت سے غیبی امور ہوتے ہیں جنہیں انسانی عقلیں نہیں سمجھ سکتی ہیں. ان پر صرف ایمان لا کر انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، گرچہ انسانی عقلیں ان کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں. کچھ شرعی امور ایسے ہیں جن کی حکمتیں اور علتیں انسانی عقلیں نہیں جان سکتی، تو ان پر بھی ایمان لانا اور انہیں تسلیم کرنا واجب ہوتا ہے. اور شرعی نصوص کے تعلق سے سلف صالحین کا یہی منہج ہے. مگر نفس پرست گمراہ اہل کلام فلاسفہ اپنی عقلوں کو نصوص الہیہ اور نصوص نبویہ پر مقدم کرتے ہیں، اور یہ گمان رکھتے ہیں کہ عقل یقین کا فائدہ دیتی ہے اور شرعی نصوص یقین کا فائدہ نہیں دیتی. آپ دیکھیں یہ بولیں گے، ڈائریکٹ بول دیں عقل جو ہے یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور شرعی نصوص اس کو جو ہے خبر احاد وغیرہ کہہ کر کے، حالانکہ وہ نص شرعی ہے اور وہ صحیح سند سے ثابت ہے، اس کو جو کہتے ہیں ظنی فائدہ ہے. نص جو ہے وہ نقل اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے، اس کو جو ہے ظنی کے حکم میں لاتے ہیں، اور اپنی عقل کی بات کو، اپنی رائے کو یقین کا جو ہے فائدہ دلواتے ہیں. بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ، منطق، علم کلام وغیرہ پڑھ کر کے تو انسانی عقلیں نصوص کو ضروری نہیں ہے کہ پورا پورا سمجھ جائیں. اور یہ لوگ پروپیگنڈا پھیلائے ہوئے ہیں یورپ کی طرف سے، جو مغرب پرست ہیں، چاہے یہ خاص طور سے تحریکی مزاج والے سید قطب ہیں، مودودی ہیں، اس قسم کے لوگ اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھیں کہ یعنی ان کے لگے گا ڈاکٹر اسرار ہیں، ان کی بیانات سے لگے گا، ان کی تحریروں سے لگے گا
کہ پہلے کے لوگ جیسے نہیں بچپن کے بچپنا تھا، بعد میں دھیرے دھیرے لوگوں کی عقلیں مضبوط ہوئیں، پختہ ہوئیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے جب قیامت آئے گی تو سب سے زیادہ عقل مند لوگ اس وقت رہیں گے. سب یہ یورپ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، مغالطہ ہے، بدترین قسم کا یہ دجل ہے، یہ دجال پنا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. انسان شروع میں پیدا ہوا ہے وہ کامل عقل والا تھا. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کی عقلیں پختہ نہیں تھی. آج جو 1000 1500 سال کے بعد ان سے زیادہ پختہ عقل والے ہو گئے ہو کیا؟ یہ صرف جو ڈھکوسلا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. سید قطب فی ظلال القرآن کے اندر لکھتے ہیں کیا کہ کئی لاکھ سال، ملین سال، کئی لاکھوں سال لگ گئے. طفلانہ دور میں لوگ گزر رہے تھے، ان کی عقلیں بچکانہ تھیں، دھیرے دھیرے ان کی عقل میں ترقی ہوئی، ایسا ہوا ویسا ہوا. تو یہ سب جھوٹ ہے. وہ مغرب کی باتیں لے کر کے، یہودیوں کی باتیں لے کر کے، صلیبیوں کی باتیں لے کر کے، فلاسفہ اور ملحدین فلاسفہ جو اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں. لاکھوں سال ایسے انسان تھے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ترقی کی. ایسا پہلا انسان جو پیدا ہوا ہے وہی جو ہے کامل عقل والا تھا. کبھی نہیں انسان کی عقل جو ہے کبھی ایسا ہے کہ وہ کم عقل تھا، پھر دھیرے دھیرے عقل میں ترقی ہوئی ہے. جسمانی اعتبار سے ترقی ہوئی نہ، جسمانی اعتبار سے کوئی ترقی ہے، بلکہ یہ سب گھٹتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے. انسان کی عقلیں بھی گھٹ رہی ہیں، انسان کا جسم بھی گھٹ رہا ہے، انسان کی عمر بھی گھٹ رہی ہے. یہ لوگ ایک دم شریعت کے الٹا بول رہے ہیں ساری چیزیں. بھائی پہلے دیکھیں آپ کتنی عمریں ہوتی تھیں لوگوں کی اور کتنے مضبوط ہوتے تھے، ان کی عقلیں بھی مضبوط ہوتی تھیں. لوگ جو پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے، بلڈنگیں بنا لیتے تھے. اہرام مصر دیکھو کیسے کیسے بنا کے رکھا ہوا. قوم سمود عاد وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، قرآن کے اندر ہے کہ پہاڑوں میں وہ لوگ جو ہے گھر بنا لیتے تھے. آج بنا سکتے ہیں کوئی گھر اس طرح سے پہاڑوں میں بنا کھود کر کے؟ اگر آلات کا استعمال نہ کریں یا جو بھی، اس کا مطلب ان کی عقلیں پختہ نہیں تھیں کیا؟ وہ ماہرین نہیں تھے کیا؟ تو وہ جسمانی اعتبار سے بھی بڑے طاقتور تھے، عقلی اعتبار سے بھی وہ ماہر تھے، طاقتور تھے. ہر اعتبار سے ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھیں. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا، 4-5 ہزار سال یا 10,000 سال تقریباً پہلے کے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں لوگ 1000 سال جیتے تھے. خود 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی ہے. تو عمر کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ جو ہے مضبوط ہوا کرتے تھے. آج جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، آج کے دور میں کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کی عمر جو ہے یہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. 60-70 سال کیا ہے؟ حضرت نوح کے زمانے میں 10,000 سال پہلے 1,000 سال لوگ جیتے تھے، اور 10,000 سال کے بعد گھٹ کر کے 60-70 میں آ گئے. ان اعمار امتی ما بین 70 و 60 واقلهم من يجوز ذلك. صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمر جو 60 سے 70 کے، بہت کم لوگ اس سے اوپر جائیں گے. آپ دیکھیں 60-70 میں سب چلے جاتے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 کے بیچ میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 60-70 کے بیچ میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ 60-70 کے بیچ میں. اکثر لوگ آپ دیکھیں گے 60-70 کے بیچ میں جاتے ہیں. کم لوگ اس سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی اوپر جاتے ہیں. 80 چلے گئے، کوئی 90 چلا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 80 سے اوپر چند سال گئے. تو کم لوگ آپ دیکھیں گے 70 سے زیادہ جاتے ہیں، ورنہ اسی کے اندر سب چلے جاتے ہیں. نہ عمر کے اعتبار سے زیادہ ہیں پہلے کے حساب سے، نہ عقل اور جسم کے اعتبار سے. آپ دیکھیں کتنا لوگ کمزور ہو چکے ہیں. آپ 100 سال پہلے لوگوں کے بارے میں سنیں کیسے لوگ بتاتے تھے، طاقت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گمراہی ہے. شریعت کے بالکل، شرعی نصوص کے بالکل الٹی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. یہ سب تجربے کی بات ہے. اور اس کے بعد نصوص کو کہیں گے ضنی فائدہ دیتے ہیں، مطلب یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے. عقل، انسانی عقل جو ہے یقین کا فائدہ دیتی، جبکہ انسانی عقل جو ہے نس کے مقابلے میں کبھی نہیں یقین کا فائدہ دے گی. انسانی عقلیں بدلتی رہتی ہیں. کسی کی عقل کچھ کہتی ہے، کسی کی عقل کچھ کہتی ہے، کسی کی رائے کچھ. انسانوں کی عقلیں، انسانوں کی آراء مختلف ہوتی ہیں اور کمی بیشی ہوتی ہے. ان کے اندر جو ہے کمزوری ہوتی ہے، بالکل کمزور. انسانی عقل بہت کمزور ہوتی ہے. تو اور اس کو کہیں کہ جو ہے یہ سب سے زیادہ کامل ہوتی ہے، اور پھر بولیں کہ یہ یقین کا فائدہ دیتی ہے. یہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے. یہ آپ کہہ لیں مغرب پرستوں کا، وہیں فلاسفہ اور مناطقہ کی یہ ساری باتیں انہوں نے لا کر کے شریعت میں اڈیل دیا ہے. یہ سارے جو منمانی حدیث کی، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث کا کبھی انکار کر دیے، کبھی جو ہے قرآن آیت کے بارے میں تعویل کر دی، اسماء و صفات میں تعویل کر دی، اللہ کی ذات میں تعویل. تو آخر یہ سب کیا ہے؟ اپنی عقل کا دخل دیتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے
بہت بڑے قرآن کے شارح ہیں، مفسر ہیں اور حدیث کے شارح ہیں، بلکہ دین کے جو ہے وہ مفکر بن جاتے ہیں. ان لوگوں کو مفکر کہا جاتا ہے، مفکر بن جاتے ہیں. اسلام کے اندر کسی کی کوئی فکر دخل نہیں کرتی. مفکر کہنا بھی صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. اسلام کے اندر عالم ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے. بہرحال تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شرعی امور ایسے ہیں جن کی حکمتیں اور علتیں انسانی عقلیں نہیں جان سکتی ہیں، لہذا جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے شریعت کے اندر نصوص کے ذریعے سے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ہماری عقلیں وہاں تک پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں. کہتے سوال یہ ہے کہ عقلیں بھی تو آپس میں ایک دوسرے سے متعارض ہوتی ہیں، ان کے آراء ایک دوسرے سے متضارب ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی الگ رائے رکھتا ہے. ان میں سے کسی کو مرجع اور فیصل کی حیثیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اس لیے جنہوں نے دین کو سکھلایا ہے سیدھا اللہ رب العالمین سے تعلیم لے کر کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو سکھلایا؟ صحابہ کو. تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک رائے رکھیں گے دین کے بارے میں، ان کی رائے مختلف نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ شارع اور دین کی شارح ہیں، انہی سے ڈائریکٹ انہوں نے دین کو سیکھا ہے. تو ان کی یہاں باتوں کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. وہ جو بتائیں گے وہ سیدھا ہی کہیں گے ہم نے اللہ کے رسول سے سنا، ہم نے اللہ کے رسول. سارے صاحب آپ حدیث میں دیکھیے آخری جو راوی ہوتا ہے، جس کے راوی اعلیٰ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، وہ یہی کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بیان کرتے ہوئے سنا، ہم نے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کی طرف انہوں نے حوالہ دیا تو وہاں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. وہ دائرہ دین ہوگا. دوسرے لوگوں کی باتیں ہوں گی، دوسرے لوگوں کی آراء ہوں گی، صحابہ کو چھوڑ کر کے ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. اس لیے دوسروں کی رائے اور دوسروں کا قول یا دوسروں کی شرح، چاہے قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، وہ حجت نہیں ہو سکتی ہے. ہاں صحابہ کی شرح جو ہے قرآن کی ہو، حدیث کی ہو، ان کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سیکھا ہے اور دین کے بارے میں قرآن ہو یا حدیث کو، اس لیے ان کی رائے ہمارے یہاں حجت ہے. لہذا حق یہی ہے کہ شریعت میں ہی ہدایت ہے، اسی میں نور ہے. قرآنی نصوص یقین کا فائدہ دیتے ہیں، اسی طرح متواتر اور وہ بھی حدیثیں یقین کا فائدہ دیتے ہیں جنہیں امت نے قبول کیا ہے اور یہ حقیقت ہے. اور جہاں تک نفس پرستوں کا تعلق ہے تو ان کی عقلیں جہالت، حیرانگی اور گمراہی ہی کی طرف انہیں لے جاتی ہیں. اور آخر میں انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ مصنف کہتے ہیں کہ اس لیے کسی بھی چیز میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کریں کہ دین سے نکل جائیں، پھر اسلام سے نکل جائیں، کیونکہ اس وقت ان پر کوئی حجت باقی نہیں رہتی ہے. تو کہہ رہے ہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ خواہش نفس کی پیروی کبھی کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے. اگر وہ سرکس ہے اور اس چیز کو وہ حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے شرعی نصوص کی صراحتاً مخالفت کرتے ہوئے، اور یہ کبھی گمراہی تک پہنچا سکتی ہے. اگر وہ شرعی نصوص کا احترام تو کرتا ہے مگر حلال نہ سمجھ کر شرعی نصوص کی مخالفت کر رہا ہے خواہش نفس اور شہوت کی غلبہ کی وجہ سے، یعنی کبھی یہ کفر تک پہنچا سکتی ہے اور کبھی گمراہی تک پہنچا سکتی ہے. یعنی اس کے درجات ہیں اور یہ ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے اس آدمی کے اوپر کہ وہ شرعی نصوص کو کیسا سمجھ رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ہے ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اور خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے ہیں. کہتے ہیں اور مصنف نے جو یہ بات کہی ہے کہ یہی لوگ جماعت ہیں، یہی لوگ سواد اعظم ہیں، اور سواد اعظم سے مراد حق اور اہل حق ہیں، یعنی صحابہ کرام ہی جماعت ہیں. جو ان کی مخالفت کرے گا وہ جاہلیت اور گمراہی میں جائے گا، کیونکہ اس نے مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے اس کو جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرے. پھر اہل حق ہی جماعت ہیں ہر زمان و مکان میں، اگرچہ وہ قلت تعداد ہی میں کیوں نہ ہو. یعنی جو حق پر ہوں گے انہی کو الجماع کہا جائے گا، انہی کو سواد اعظم کہا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ
جس کے یہاں بھیڑ زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے تو وہ سواد اعظم ہوگی، وہ الجماع ہو گیا. نہیں، جو حق پر ہے چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، انہی کو سواد اعظم بھی کہا جائے گا اور انہی کو اہل سنہ والجماع بھی کہا جائے گا، انہی کو الجماع بھی کہا جائے گا. کیونکہ اسلام کے اندر کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، حق پر کون ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اگر تم ان لوگوں میں سے اکثر کا کہنا مانو گے جو زمین میں ہیں تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. یعنی اکثر کا کہنا مانو گے تو تمہیں گمراہ کر دیں گے. وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. نہیں، اکثر لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں، یعنی وہ اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو اکثریت کے بارے میں کہا کہ اکثر کی پیروی نہ کرو. اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اور اکثر لوگ تم حرص کرو، شدید خواہش رکھو، ایمان لانے والے رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی. آپ کتنا بھی چاہ لو. اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ کتنا بھی چاہ لو اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. مطلب یہ ہے کہ مومنوں کی تعداد کم ہوگی، اکثر لوگ حق پر نہیں ہوں گے. چنانچہ اگر اہل حق کی تعداد زیادہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، وللہ الحمد. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حق کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. جیسا کہ اہل ضلالت اکثر یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر اصل معیار حق ہے نہ کہ کثرت. اللہ کے رسول نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء. اسلام اجنبی کی حالت میں شروع ہوا اور ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ مزید باتیں اگلی درس میں لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.